علاقے جو کسی کی ملک نہیں، یہ بھی مال فی ہے. ایسی زمین جس کے وارث چھوڑ کر چلے جائیں اور اپنے علاقے اس جگہ سے تعلق ختم کر لے، یہ بھی مال فی میں بدل جائے گا. اور اس کے مالک بھی رسول اللہ ہوں گے، اس کا مالک بھی اللہ سمجھا جائے گا، اس کے مالک بھی ذوی القربیٰ سمجھے جائیں گے. اچھا اب آگے بڑھیں. اسی طرح جتنی بھی وہ اموال کہ جن کے وارث موجود ہی کوئی نہ ہو، ایک تو یہ ہے کہ چھوڑ کر چلے جائے، موجود ہو لیکن تعلق ختم کر لیا، وہ بھی مال فی میں بدل جائے گا. اسی طریقے سے وہ اموال کے جن کا وارث اصلاً ہے ہی کوئی نہیں، دنیا کے اندر ہی کوئی نہیں، وہ اموال بھی مال فی میں بدل جائے گا. تو اس مال فی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مال فی صرف فدق تک محدود نہیں ہے، بلکہ مال فی اس سے بڑھ کر ہے. بلکہ میں نے عرض کی کہ اس کی 12 قسمیں ہیں. بس ان 12 قسمیں جو اموال فی کی ہیں، وہ جو ملکیت ہے سارے کے سارے اموال فی پر، جن میں فدق بھی شامل ہے، جن میں بنو نذیر کی اموال بھی شامل ہے، جن میں فیض خیبر کی اموال بھی شامل ہے، اس کے علاوہ اموال بھی شامل ہے، وہ اہل بیت رسول اللہ کے ساتھ مل کر منصب کے اعتبار سے مالک ہے. یعنی اللہ رب العزت در حقیقت ان کی امامت ثابت کر رہا ہے اور یہ فرمانا چاہتا ہے کہ جس طرح رسول منصب کے اعتبار سے تمام اموال فی کے مالک ہیں، اسی طرح تمام اموال فی کے مالک ذوی القربیٰ کی منصب کے اعتبار سے مالک. یہ منصب کے اعتبار سے ملکیت ہے. اب توجہ فرمائیں، یعنی ذاتی اعتبار سے نہیں، بعنوان امامت. یعنی امامت کا منصب اللہ کہاں پہ رکھ رہا ہے؟ اللہ اس آیت میں اہل بیت کی امامت کا اعلان کر رہا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں، منصب کے اعتبار سے اس کے مالک ہیں. تو جس حیثیت میں رسول مالک ہے، اسی حیثیت میں ذوی القربیٰ مالک ہے. میرے امام کو بلا کر کہا کہ ہمیں ذرا یہ بتاؤ کہ ہارون الرشید نے کہ اموال فدق جو ہے یہ کہاں تک ہے. میرے امام نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ تو نہ پوچھ. کہنے لگا نہیں مجھے بتاؤ، میں واپس کرنا چاہتا ہوں. فرمایا جب میں نے بتایا تو واپس نہیں کرے گا. کہا نہیں میں واپس کروں گا. میرے مولا فرماتے ہیں اگر تو پھر ضرور چاہتا ہے نا تو پھر حدود سن لے. فرماتے ہیں عریش مصر سے ایک سرحد ملتی ہے. اصل میں در حقیقت یہ اموال فی کی بات کر رہے ہیں، کل کی. فرماتے ہیں اس کی ایک سرحد عریش مصر سے ملتی ہے، دوسری سرحد دریائے دجلہ سے باہر تک جاتی ہے. یعنی جہاں تک یہ پوری سلطنت قائم تھی، اس کی ساری حدود امام نے وہاں پر بیان کر دی کہ مال فی کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں جاتا، اس کا ہیڈ آف سٹیٹ مالک صرف ہوتا ہے. تو بابا ہیڈ آف سٹیٹ اللہ کس کو دیکھنا چاہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے مال فی کا مالک اہل بیت اور ذوی القربیٰ کو منصب کے اعتبار سے بھی بنایا ہے، ذاتی اعتبار سے بھی بنایا. منصب کے اعتبار سے جو ملکیت ہے وہ جب تک رسول موجود ہے وہ وارث. رسول کی شہادت اور رحلت کے بعد جو ذوی القربیٰ ہے وہ مالک، وہ تمام اموال فی. چونکہ میں عرض کر چکا ہوں بارہا یہاں پر کہ منصب الہی کے کچھ مثلا امامت ہو یا ولایت ہو یا نبوت، اس کے مراحل ہیں. ایک مرحلہ تنفیذ ہے، ایک مرحلہ استفائیہ ہے. مرحلہ تنفیذ پر ایک وقت میں ایک ہی ولی ہوتا ہے، اس میں تعدد نہیں. استفائیت کی منزل میں پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ استفائیت کی منزل پر ولایت و امامت کی استفائی مرحلے پر ایک وقت میں ایک سے زیادہ ولی اور امام ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ایک ہی وقت میں ولایت استفائیہ کی منزل پر، امامت استفائیہ کی منزل پر رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے، حسن بھی ولی ہے، حسین بھی ولی ہے. لیکن تنفیذ کے مرحلے پر صرف رسول اللہ ولی ہے.
اس مرحلے میں تعدد نہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جیسے تنفیذ کے مرحلے پر جو فائز ہے، جیسے ہی اس کا وجود اٹھے گا، جو استفائیت کی منزل پہ پیچھے کھڑا ہے، وہ بغیر کسی سے ووٹ مانگے خود بخود تنفیذ میں چلا ہے۔ یہ ولایت ہے تنفیذیہ کے مرحلے پر ایک وقت میں ایک ولی۔ کربلا میں 3 امام موجود ہیں، استفائیت کی منزل پر تینوں ہیں، تنفیذ کے مرحلے پر صرف امام حسین ہے، یعنی امام سید سجاد، امام باقر علیہ السلام، سید الشہداء علیہ السلام، یہ 3 آئمہ استفائیت کے منزل پہ ہیں، لیکن ان میں تنفیذ کے مرحلے پر صرف امام حسین ہے استفائیت کی منزل پر۔ پیچھے سید سجاد بھی کھڑے ہیں، محمد باقر بھی کھڑے ہیں۔ تنفیذ کے مرحلے کے لیے شرط یہ ہے کہ جیسے پہلے ولی کا وجود اٹھتا ہے جو استفائیت کی منزل پہ کھڑا ہے، وہ خود بخود تنفیذ کے مرحلے پہ چلا آتا ہے۔ امام سجاد کو کس نے ووٹ دیے تھے؟ یہ ووٹو والے ہے ہی نہیں، یہ منصوص من اللہ۔ ولایت تنفیذ جو مرحلہ ہے اس پر ایک وقت میں اب اس طرح سے فعل اللہ آیت فدقدہ اس پہ آ جائیں کہ مال فی جتنے قسم کی ہیں، 12 قسمیں اموال فی کی ہیں، ان تمام اقسام کے مالک بالفعل رسول اللہ تھے۔ رسول کا وجود جیسے ہی اٹھا بالفعل اس کے وارث اور مالک زمین قربہ بن گئے، اور رسول اللہ چونکہ مال فی کے مالک بالفعل تھے، چونکہ ولایت تنفیذ کی تنفیذیہ کے مرحلے پر فائز تھے، اب ان کو اختیار تھا، اللہ نے اوپر سے حکم دے دیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، میرا حبیب جو ذوی القربہ کا اپنا حق ہے انہیں دے دو، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں۔ اب رسول اللہ نے اللہ کے حکم کے تحت اختیار استعمال کیا اور تمام اموال فی سے ایک حصہ جو فدق کا تھا وہ اٹھا کر جناب زہرا کو دے دیا۔ مال فی اب ہبہ ہوا، اب ہبہ ہوا۔ اس کی تحریر بھی موجود ہے کہ رسالت مآب نے کن لفظوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو ہبہ کیا اور کس طریقے سے، کہ وراثت مادیہ کے لیے تقسیم برابر ہے، وراثت استفائیہ کے لیے کیا ہے کہ جو منصب پر ہوگا وہی وارث بنے گا، جو منصب الہی پر ہوگا وہی وارث بنے گا، بالفعل وہ وارث ہے۔ سامعین گرامی، اللہ کس کو منصب امامت پر دیکھنا چاہتا ہے؟ جس کو مال فی کا مالک بنا دیا۔ بابا منبر پہ تو یزید بھی آیا ہے، منبر پر تو عبد المالک بن مروان بھی آیا ہے، تو یہ اموال فی تو تھے، تو کیا خیال ہے کہ منبر پر آنے سے وہ مالک بن گئے؟ اللہ نے ایک معیار دیا ہے کہ مال فی کا مالک کوئی اور نہیں ہے، وہی ہے جو رسول اللہ کی صفات کے مالک ہے۔ اس کو وراثت استفائیہ کہتے، وراثت مادیہ نہیں۔ وراثت مادیہ وہ وراثت ہے جو باپ کی طرف سے بیٹے کو بیٹی کو ملتی ہے اموال کی شکل میں، لیکن یہ فدق اور باقی اموال فی یہ وراثت استفائیہ تھی۔ وراثت استفائیہ کا مطلب کیا ہے؟ وراثت استفائیہ در حقیقت ایک ایسی علامت ہے کہ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ رسول کی جگہ پر اس منصب پر کون آ رہا ہے تو وہ علامت کو دیکھ لے، سمجھ آ جائے، اس علامت کو سمجھ لے۔ وہ علامت کون سی ہے؟ یا بالکل اسی طریقے سے جس طرح قوم بنی اسرائیل کے اندر جب جو بھی نبی ہوتا تھا اس کے دروازے پر ایک تابوت ہوتا تھا اور اس تابوت کو ملائکہ اٹھا کے اپنے کندھوں پہ رکھتے تھے۔ سامعین گرامی، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ جس کے دروازے پر تابوت ہے وہی نبی اللہ ہے، وہی نبی اللہ ہے۔ جالوت کو شہوت ابھری
اور اس نے کہا کہ جس کے دروازے پر ہو وہ نبی ہوتا ہے، میں اس کو چھینتا ہوں اپنے دروازے پہ لاتا ہوں، آج کے بعد لوگ مجھے نبی کہنا شروع کر دیں گے۔ صحابہ کرام جی جیسے ہی اس تابوت کو وہ چھین کر لے گیا، اب کیا ہوا؟ پوری قوم کے اندر جس نے بھی اس کی وجہ سے اس کو نبی کہنا شروع کر دیا، اس کی وجہ سے اللہ نے پوری قوم پر ایک طاعون کی بیماری بھیج دی اور اس پوری قوم کو بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یہی وجہ اس لیے کہ علامت کی وجہ سے اگر کوئی چھین کر کوئی اپنے آپ کو منصب پر فائز کرنا چاہے تو وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، امامت کا مستحق نہیں۔ سورہ انفال پڑھ لیں، مثال وہاں بھی واضح کہ جس کا خمس کا مالک جس کو اللہ نے بنایا، اور وہ کون ہے؟ وہ امتیاز کاظمی ہے۔ امتیاز کاظمی کون ہے؟ اس کے مالک حقیقی جو لہجہ اللہ نے اعمال فی کے آیت میں اپنایا ہے، وہی لہجہ اللہ نے آیت خمس کے اندر اپنایا ہے، اور فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، جو بھی تم نے کسی چیز سے منفعت ملے، غنیمت ملے، اس کے خمس کا اللہ مالک ہے، رسول اللہ مالک ہے، ذوی القربیٰ مالک ہے۔ ارے خمس کی دیے تو ڈاکٹر صاحب بھی مان گئے، کہتے ہیں خمس کے مالک ہیں اللہ، خمس کا مالک بھی انہیں بنا رہا ہے، تو جیسے خمس کا مالک بنایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ نے یہاں پر بھی اپنے نام کے ساتھ لام ملک لگائی ہے، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اپنے نام کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، ذوی القربیٰ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے خمس کے بھی ہم مالک حقیقی تین ہیں، اللہ ہے، رسول اللہ ہے، ذوی القربیٰ ہے، تو مالک فی کے بھی مالک حقیقی تین ہیں، کون سے؟ وہی جو خمس کے مالک ہے، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اللہ مالک ہے، ذوی القربیٰ رسول اللہ مالک ہے، ذوی القربیٰ مالک ہے، کہ فتق جو دیا تھا ہبا کر دیا تو ذاتی طور پہ مالک بن گئے، باقی اموال کے یہ مالک ہیں رسول اللہ کی طرح منصب کے اعتبار سے مالک، یہ ذاتی ملک ہے، وہ منصبی ملک ہے، والذی القربیٰ۔ اب ایک چیز واضح ہوئی، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کو رسول اللہ کی طرح جہاں جہاں تک اموال فی ہیں، جو 12 قسم مال فی کی ہیں، جہاں تک رسول کی ملکیت وہاں تک ذوی القربیٰ کی ملکیت، کیوں ہے؟ وجہ اس کی کیا؟ بابا وجہ اس کی یہ ہے کہ جو صفات کے جن صفات کے اعتبار سے رسول اللہ مالک ہیں، انہی سے وہی صفات ذوی القربیٰ میں پائی جا رہی ہے۔ انما یرید اللہ، اچھا یہاں پر میں آپ کی خدمت تھوڑا سا پیش کر دوں کہ انما کلمہ حصر ہے، ابتدائی طور پر ایسے ہی ہے، کلمہ حصر ہے، انتہائی نہائی طور پر بھی کلمہ حصر ہے، لیکن حصر کی چند قسمیں ہوتی ہیں، ایک حصر حقیقی ہوتا ہے، ایک حصر اضافی ہوتا ہے۔ حصر اضافی کیا ہے اور حصر حقیقی کیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ اس آیت میں جو انما کلمہ حصر ہے یہ حصر اضافی ہے۔ حصر اضافی کس حصر کو کہتے ہیں؟ اس حصر کو کہتے ہیں کہ جس میں تشکیک دار ہو، درجہ بندی ہو، یعنی کوئی چھوٹے درجہ طہارت پہ فائز ہے تو وہ بھی آیت تطہیر میں شامل۔ اگر یہ مانا جائے کوئی متوسط درجے کی طہارت رکھتا ہے وہ بھی اس میں شامل، کوئی آخری درجے کی طہارت رکھتا ہے وہ بھی اس میں شامل۔ بڑی کوشش کی امام فخر الدین رازی نے کہ یہ حصر اضافی ہے، حصر حقیقی نہیں، کوشش یہ تھی کسی طریقے سے ازواج اس آیت میں شامل ہو جائے۔ بہت زیادہ سر توڑ کوشش کی ہے جناب فخر الدین رازی صاحب نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو مانتے تھے کہ جس درجے کی طہارت بطول میں ہے اس درجے کی طہارت کسی اور خاتون میں نہیں ہے، یہ تو مانتے تھے، لیکن
چلو یہ تو نہیں ثابت، تو یہی کم از کم ہو جائے کہ ان کو چھوٹے درجے کی طہارت، انہیں آخری درجے کی طہارت، لیکن آیت تطہیر کے اندر داخل ہو جائے۔ اس چادر کے نیچے ہمیں معلوم ہے جس درجے کی رسول اللہ کی طہارت ہے اسی درجے کی علی کی طہارت ہے، اسی درجے کی جناب سیدہ کی طہارت ہے، اسی درجے کی حسن مجتبی کی طہارت ہے، اسی درجے کی امام حسین کی طہارت ہے۔ یہ حسر حقیقی ہے۔ اگر حسر حقیقی ہو تو پھر مطلب یہ بنے گا، جب رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے چادر مانگی تھی نا تو اس کے بعد امام حسن مجتبی آئے، اجازت لے کر چادر کے نیچے، امام حسین آئے، اذن لے کر چادر کے نیچے، امیر المومنین آئے، اجازت لے کر چادر کے نیچے۔ حدیث قصہ مجھے سنانا مقصود نہیں ہے، لیکن اگلے جملے کی اہمیت بیان کرنے کے لیے یہ جملے کہنا ضروری ہے۔ جناب سیدہ اذن لے کر چادر کے نیچے، اتفاق سے یا پھر اللہ کی یہ مرضی تھی کہ ثابت ابھی سے کر دیا جائے، جناب ام سلمہ پاس ہی کھڑی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ اجازت ہے تو میں بھی آ جاؤں۔ رسول اللہ فرمانے لگے انکے الی الخیر، تو خیر کی طرف ہے پر چادر کے قابل نہیں۔ کسی روایت میں فرمایا انکے علی الخیر، آپ خیر پر ہیں۔ جناب ام سلمہ ایک ایسی ام المومنین ہے جنہوں نے آخری دم تک دروازہ اہل بیت کو چھوڑا نہیں ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا تو خیر کی طرف بھی ہے، تو خیر کے اوپر بھی ہے، خیر پر بھی ہے، لیکن میرے نبی ساتھ ہی فرمانے لگے چادر کے نیچے وہی آئے گا جس کی طہارت محمد کے برابر۔ اگر حسر اضافی ہوتا تو جناب لے لیتے، چونکہ چھوٹا مصداق چلوا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو پابند کر دیا۔ انما کلمہ حسر ہے پر حسر اضافی نہیں، حسر حقیقی ہے۔ حسر حقیقی سامنے اس کا مطلب جو بھی چادر کے نیچے آ گیا وہ طہارت میں رسول کے برابر ہے۔ سرکار رسالت مآب نے اور بھی تاکید کر دی، جب خندق کے مقام پر سلمان کو کہا تھا سلمان من اہل البیت، یہ ہم اہل بیت میں سے ہے، تو آیا اہل بیت کہہ کر، باقی تو کسی کو کہا ہی نہیں، سلمان کو تو اہل بیت کہا، تو کیا انہیں چادر کے قابل بنا دیا؟ سامعین گرامی چادر کے قابل نہیں، اگر چادر کے قابل تھے اور چادر کے نیچے آنے کی صلاحیت تم نے آ گئی تھی تو پھر مبالغہ والے نے میرے نبی نے کیوں فرمایا تھا سلمان یہ سرخ رنگ کا خیمہ لے جاؤ فلان جگہ کے میں لگا کر نصب کر کے خود اس سے بہت دور چلے جانا، اس لیے کہ اس خیمے کے اندر وہی آئے گے جو چادر کے اندر آئے۔ مطلب واضح ہوئے سامعین گرامی؟ آپ سمجھ آئی؟ اللہ رب العزت نے مال فی کے تمام اقسام کا مالک رسول کو بنایا ہے، تو انہی تمام اقسام کا مالک ذوی القربیٰ کو بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ جس درجے کی محمد میں طہارت ہے اسی درجے کی علی المطلوب میں طہارت ہے۔ منصب کے اعتبار سے برابر ملکیت بنتی ہے، ذاتی اعتبار سے رسول اللہ نے فتح ہبا کر دیا۔